जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बस आज फिर गैप आ गया आपके व्लॉग्स में। मैं नहीं बना पाई, कुछ तबीयत मेरी ऐसी ही थी। आज 2-3 दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, शायद उसकी वजह से मौसम चेंज हो रहा है, तो तबीयत काफ़ी मेरी जो है ना वो डाउन थी। और शूट पे भी नहीं गई मैं। तो अभी मेरी 20 तारीख से शूट स्टार्ट होगी। फ़िलहाल तो अभी फ्री हूँ मैं। तो तबीयत भी काफ़ी अपसेट हो रही थी, तो व्लॉग्स ही नहीं बन सके आप लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि चलें अभी बना लेती हूँ। अभी मैं निकली थी बाहर, डॉक्टर के पास भी जाना था मुझे। एक्चुअली वायरल बहुत है ना यहाँ कराची में, तो यही चलता है सारा। कुछ ना कुछ होता है, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में ही मुझे लग रहा है सब कुछ वायरल है। तो वो मैं गई डॉक्टर के पास, तो बस वहाँ से फिर कुछ चीज़ें लेनी थी घर की, तो बस आ रही थी। तो मैंने रास्ते में देखा एक छोटी सी बच्ची रेड कपड़ों में थी। वो थोड़े से प्रिंटेड कपड़े उसने पहने हुए थे, लेकिन अच्छे घर की मुझे लग रही थी, बेहतर, यानी कि उसकी हालत वो गरीबों वाली नहीं थी। तो वो बच्ची खड़ी, मैंने कहा रात के 10 बज गए हैं, ये 10 बजे का टाइम था इस वक्त, रात के 10 बजे की बात है। तो मैंने कहा ये छोटी सी बच्ची यहाँ क्यों खड़ी है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आप क्यों खड़े हो यहाँ पे, क्या बात है? तो मुझे कहती है कि वो मुझे पैसे चाहिए। तो मैंने कहा क्या, क्यों पैसे चाहिए? आ, क्या बात है, और आपके अम्मी अब्बू किधर हैं, आप कहाँ रहती हैं? तो उसने कहा नहीं बस मुझे पैसे चाहिए, और घबराई हुई जैसे ना बच्ची होती है। तो वो फिर उसके बाद मुझे कहती मैंने सालन लेना है। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको सालन ले देती हूँ, मैं आपको रोटी ले देती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपके घर वाले किधर हैं, आप छोटी सी हो, किधर हो? तो एकदम से ना उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। मैं बड़ी हुई, मैंने कहा ये छोटी सी बच्ची है, खुदा ना खास्ता, और अच्छे घर की लग रही है मुझे, बेहतर उसकी हालत थी, कोई ये नहीं कि फटे पुराने कपड़े थे जैसे आम गरीबों के बच्चे होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ, इसके मैंने इसको कुछ ले देती हूँ, देखती हूँ क्या है, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ना हो कि अगवाई ना कोई कर ले भाई उस बच्ची को। तो मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तो मैंने जाके उसको, वहाँ पर हमारे पास ही, मेरे घर के पास ही ना एक ढाबा है, तो 2-3 ढाबे बने हुए हैं, और होटल से छोटे छोटे होटल हैं, और वहाँ पे जो है ना उन्होंने बल्कि अब जगह भी बना दी है कि जैसे गरीबों के लिए खाना वगैरह सब लोग देते हैं। मैं गई, आप गए, कोई भी गया, तो उसने जाके वहाँ पे अल्लाह के नाम पे जो भी है खाना वाना सबको, दस्तरखान टाइप जगह बनी हुई है, तो उसमें खाना देते हैं। हाँ, वो बच्ची बार बार पीछे मुड़ मुड़ के मुझे भी देख रही है और चलती जा रही है। बहरहाल वो होटल के पास पहुंची, अंदर गई, वहाँ से निकल के तो वो जहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं ना, गरीब लोग जो दस्तरखान के लिए खाना खाते, तो वहाँ चली गई। अब मैंने देखा तो जाके ना एक औरत की गोद में बैठ गई एकदम से जाके। उन औरतों ने बुर्के पहने हुए थे, 3 औरतें थीं, और अच्छे घर की लग रही थी वो मुझे, बिल्कुल बहुत अच्छे घर की वो लग रही थी औरतें। और जनाब उन्होंने बुर्के पहने हुए थे काले रंग के, और उसने पहले बच्ची से पूछा कि हाँ क्या लेकर आई हो, कोई पैसे वैसे लाई हो कहीं से? तो उसने कहा नहीं, कि वो आंटी हैं, तो वो उन्होंने मुझे देख लिया तो वो मेरे पीछे आई। बहरहाल खैर मैंने उसको कहा, होटल वाले को, मैंने कहा इनको खाना दे दो। तो मैं यही देख रही थी कि कुछ शायद वो सफ़ेद पोश लोग थे या क्या था, लेकिन जवान औरतें थी। मैंने ये देखा है कि वो जवान औरतें थी बुर्के पहने हुए। मैंने दो, वो एक नहीं थी औरत, 3 औरतें थी, यानी उनके साथ, उस बच्ची के साथ और भी थे, और छोटे छोटे 2-3 और बच्चे भी थे। बहरहाल मैं ये कहूँगी, पता नहीं चलता ना आजकल के क्या हिसाब है क्या नहीं, कितने सब
سفید پوش یا اس طرح کے غریب لوگ ہیں جن کے آج کل مہنگائی کا اتنا دور جا رہا ہے، تو اس میں کھانا کھانا بھی مشکل ہوا ہے، اپنے بچوں کو کھلانا بھی مشکل ہوا ہے، تو اسی طرح ماں باپ بچوں کو بھیج دیتے جاؤ بھی مانگ کے لے آؤ، اور یا جا کے اسی طرح جو ڈھابے بنے ہوئے ہیں یا دسترخوان بنے ہیں وہاں جا کے آپ مانگنا شروع کر دیتے، یا وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں کہ چلو جی فری میں کھانا مل رہا ہے۔ بہرحال جو جوان لوگ ہیں ان کو تو کام بھی کرنا چاہیے نا، لیکن پتہ نہیں ہے اب ان کی کیا مجبوری تھی کیا نہیں، ان خواتین کی کیا تھا مسئلہ کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہو گئے، اور وہاں پہ بیٹھ کے اور بھی بہت سارے وہاں پہ لوگ آتے ہیں، بہت سارے ایسے غریب لوگ یا جو جاب کرتے یہ جو گارڈ وغیرہ ہوتے بیچارے غریب، یا اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ میں تو کہتی ہوں ڈھابے والوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چلو چاہے وہ تھوڑا بہت پیسہ تو لیتے ہیں، وہ فری میں تو نہیں دیتے، لیکن یہ ایک انسانیت ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ دسترخوان اس طرح کے لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ میں کوئی بھی جا کے وہاں پہ کھانا کھلا دے۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ یہ کیا ہماری کیا قوم صرف مانگنے پر ہی رہ گئی ہے؟ اوپر سے سٹارٹ ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ سے لے کے، تو نیچے عوام بھی ویسی گورنمنٹ بھی ویسی ہو گئی۔ تو اب بات ہنسنے کی نہیں ہے، بات ویسے رونے کی ہے۔ یہ بہت افسردہ والی بات ہے، بہت شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ لوگ منگتے بن گئے ہیں، ہم لوگ فقیر بن گئے ہیں، فقیر منگتے۔ آپ کام کرتے ہیں تو اپنے کام کے پیسوں کے لیے تو مانگنا پڑتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اور ویسے کام کے لیے مانگنا پڑتا ہے۔ پڑھائیاں بھی ہیں تو وہ بھی اتنی مشکل ہو گئی ہیں، بچوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچوں کو اسکولوں سے کالجز سے اٹھا دیا ہے، کوئی پرائیویٹ پڑھا رہا ہے، کوئی بالکل نکمے ہو گئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے کام پہ لگا دیا ہے، اور کام پہ کیا وہاں پہ کیا ملتا ہے ان کو، دیہڑی کا کچھ بھی نہیں ملتا، اور بچے کیا سیکھتے ہیں؟ گندی باتیں، غلط باتیں، گالی گلوچ، یا تو کوئی ٹیکنیکل ایسے اسکول کالجز یا ایسی جگہ بنی ہوں جہاں پہ فری میں بچوں کو چلو کچھ نہ کچھ سکھا ہی دیا جائے، لیکن فری میں فری میں تو یہاں پہ ہمارے یہاں کے لکھا ہی نہیں گیا کہ فری میں کوئی انسانیت کے ناطے کچھ سکھا دے۔ کچھ ہے ادارے ایسے بنے ہوئے جو ایسی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو کہ کرتی ہیں یہ کام، لیکن یار حد ہی ہے ویسے۔ میں تو حیران رہ گئی، اور دیکھیں میں تو ان لوگوں کی ہمت پہ حیران ہوں کہ چھوٹے سے بچوں پہ بھی رحم نہیں کرتے، اور ان کو مانگنے کے لیے رات کے ٹائم آپ چھوڑ دیتے۔ اور یہاں اس کے بعد بھی میں نے دیکھا 5-6 گروپ بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ۔ اس کا مطلب ہے یہ سارا مافیا ہے۔ جگہ جگہ گروپ بنے ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 9-9 10-10 سال کی، 11-11 سال کی، 12-12 سال کی بچیاں مانگ رہی ہیں، توبہ، اور گروپ کی صورت میں مانگ رہے ہیں۔ یہ کوئی پروفیشن نہیں بن گیا ویسے مانگنا اور یہ سارا کچھ۔ میں صرف یہ اس جگہ کی بات نہیں کر رہی، ہر جگہ پہ یہی حال ہے۔ بہرحال بڑا دکھ ہوا ہے۔ وہ بندہ جب جاتا ہے کہیں چلو کہ کوئی سودا وادہ خرید لے تو اپنے آپ میں بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنی مہنگائی، اتنے لوگ بیچارے غریب ہیں، مستحق ہیں، اب ان کی کیا بندہ کس کی کہاں مدد کرے، کیا کرے بندہ۔ لیکن بھائی جتنی کو توفیق ہے آپ کو کرنی چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ جتنی آپ کی توفیق ہے آپ حسب ضرورت اپنے حیثیت کے مطابق جو بھی کر سکتے کسی کے لیے ضرور کریں، کیونکہ پتہ نہیں ہے، آپ کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور اللہ پاک نے بھی یہی کہا ہے کہ جب دینا ہے تو یہ مت سوچیں کہ سامنے والا کیسا ہے، وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس نے مانگ لیا آپ سے، آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دیے تو پھر دے دو۔
پھر یہ مت سوال کرو کہ آپ اس قابل تھے بھی کہ نہیں تھے، آپ مستحق تھے بھی کہ نہیں تھے، آیا آپ ڈیزرو کرتے کہ نہیں کرتے، یا کسی کا حق مار رہے ہیں. ایسا نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ بس دے دینا چاہیے. اگر اس نے ہاتھ پھیلا دیے آپ کے آگے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. بہرحال عادت ہوگی ہے ویسے بھی لوگوں کو. یہاں پہ جو کہتے ہیں نا مستحق لوگ ہیں ان کے بھی حق مارے جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کون ضرورت مند ہے اور کون شوقیہ فنکار ہے مانگنے والا. مافیا بھی تو بہت بن گیا نا. اب لوگوں کو فری میں اتنا کچھ مل رہا ہے تو ان کو محنتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. سچی بات ہے. اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں وہ لوگ. اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ مانگو، مانگ کے گزارا کر لو، کیونکہ مانگ کے آپ کو فری میں اتنے پیسے مل جائیں گے جو آپ کو محنت کر کے اتنے پیسے نہیں ملیں گے. اس میں آپ کو محنت بھی کرنی ہے، پھر کام نہیں ملتا. لیکن غلط جا رہا ہے یہ سب کچھ، سسٹم غلط جا رہا ہے. اور یہ ہماری قوم کی بد نصیبی ہے. میں تو سمجھتی ہوں یہ تو لوگوں کی بد نصیبی ہے، ہماری آنے والی جنریشن کی بد نصیبی ہے. ہم لوگ اپنے آپ کو بہت کمزور کر رہے ہیں، بہت زیادہ. ابھی بس یہ دل میرا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ آپ باتیں، 2 دن سے ولاگ نہیں بنا تھا تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. کہیں کہ جب بھی باتیں کرتی تھوڑی سی ڈپریشن والی کر دیتی ہے. میں کیا کروں، مجھے نظر ہی آتے آگے سے ڈپریشن ہی نظر آتا تو میں کیا کروں. بہرحال آج میرا دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کو، تو میں نے سوچا میں خود کیوں نہ بناؤں بھائی، کیونکہ گھر میں جو آئس کریم آپ خود بناتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے. اب باہر کا پتہ نہیں دودھ کیسا ہے کیسا نہیں، کیا ملاتے ہیں. ابھی میں ایک یہاں پہ بہت مشہور ہے ہمارے پاس ریسٹورنٹ، تو میں نے وہاں سے آئس کریم لی تھی. تو آپ یقین کریں لگ رہا تھا جیسے لیس ہے، لیس. اے اللہ، میں نے کہا بھائی اونچی دکان پھیکا پکوان والا حساب ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی، اور ویسے آپ دوسری والی ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں، روز گلا خراب ہو جاتا ہے. تو بہرحال مجھے آئس کریم بہت پسند ہے اور میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں. ابھی بھی میرا دل چاہ رہا ہے بہت زیادہ، لیکن میں نے سوچا تھا کہ اب میں گھر میں خود بناؤں گی، تو کل بناؤں گی میں تو اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور دل چاہ رہا تھا کہ آئس کریم میں کلفی والی بناؤں. کلفی آئس کریم، اے اللہ بہت مزے کی لگتی ہے کلفی آئس کریم جو ہے. آپ کو پسند ہے نا؟ ہاں ظاہر ہے، وہ کون ایسا بندہ جس کو کلفی آئس کریم پسند نہ ہو، یا مینگو یا کوئی بھی فلیور ہو آئس کریم کا، بس آئس کریم ہونی چاہیے. تو بس اسی طرح ہی ہے. تو زندگی کے یہی ہے، آپ باہر نکلو تو کوئی نہ کوئی ویسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور گھر میں بھی آپ بیٹھو تو بس اسی طرح ہی وقت گزر جاتا ہے. بہرحال میں نے کہا تھوڑی سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، اور زیادہ تو مزے کی نہیں ہیں لیکن پھر بھی اب کیا کریں. پھر اور ہے کیا، ہماری زندگیوں میں کیا رہ گیا یہی باتیں رہ گئی ہیں نا. یہ ڈسکس کر لو، وہ ڈسکس کر لو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس یہی کچھ رہ گیا. پوری دنیا ہی گھومی پڑی ہے اس وقت. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ سے بس پناہ مانگنی چاہیے، اللہ پاک سے بس عافیت مانگنی چاہیے دنیا اور آخرت کی. بس کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اور برے وقت اور بری گھڑی سے بچا لے، اور ایسی موت اور ایسی زندگی سے بچائے جو بہت اذیت ناک ہو. اللہ معاف کرے. اور سب سے بڑی محتاجگی کی زندگی ہوتی ہے بری، جب آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بھی حال میں محتاج ہو جائیں کسی کے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے آپ جسمانی ہوں، چاہے ویسے ہو. تو محتاجگی سے اللہ پاک سب کو بچائے، آمین. چلیں جی، ایسے مختصر سا میں نے کہا آپ کے لیے ایک ولاگ بنا دیتی ہوں اور آپ سے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. آپ لوگ میرے فرینڈس بھی ہیں، میرے اپنے ہیں، میرے پیارے ہیں، تو آپ سے باتیں کر کے اچھا لگتا ہے. تو چلیں جی،
फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी, कोई अच्छी बात करूँगी इंशाल्लाह ताला अच्छे मौजू पे। तो दुआओं में याद रखिएगा भाई। आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कर दें, क्योंकि मैं एक दिन 2 दिन व्लॉग ना डालूं तो आप लोगों के मूड ख़राब होने लगते हैं। भाई ये तो गलत बात है, ये कोई प्यार नहीं है आपका, वैसे आपस की बात है। तो जब प्यार इंसान करता है ना तो उसके लिए ये नहीं होता कि उसको फ़ौरन छोड़ दिया जाए। छोड़ा ना करें या फिर प्यार ना करें। सब्सक्राइब करना है तो फिर करना है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, पसंद ना पसंद आपकी है, ठीक है ना। चलें जी, खुदा हाफिज़। खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें सारे, और अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। आमीन। खुदा हाफिज़।